بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم پنجاب پولیس 2022 کا پیپر سالو کریں گے، اس کے علاوہ اینڈ تک انشاءاللہ ہم سلیبس بھی بتائیں گے آپ کو۔ دا ورڈ خاتم النبیین جو ہے یہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ احزاب کے اندر یہ ہے اور سورہ احزاب کی آیات نمبر 40 میں اس کا ذکر ہے۔ دا موسٹ پاپولر جو سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے پاپولر سٹی اسلام کا جو کنٹری ہے، اسلامی ملک، تو وہ انڈونیشیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک ملتا جلتا کوشچن ہے کہ آبادی ایریا کے لحاظ سے کون سا ملک ہے؟ وہ قازقستان ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو انڈونیشیا ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے قازقستان۔ واٹ از دی ہائٹ آف ترچ میر جو ہے یہ کے پی کے اندر ہے 7708، جبکہ پیپر میں یہ آپشن نہیں تھی، پیپر میں 7690 تھا، اور یہ بھی صحیح ہے۔ اگر پیپر میں 7690 ہو تو بھی ٹھیک ہے، 7707 جو ہے اصل میں یہی ہے، لیکن بعض آف کورس وہ جب میجرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں 2-3 رائے ہوتی ہیں، تو ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ 7690 ہے۔ یہ کو ہندو کش کی سب سے بڑی چھوٹی ہے۔ جو فاٹا ہے یہ کس جو امینڈمنٹ کے تحت ہوا مرج؟ یہ 25ویں امینڈمنٹ جو 1973 کا آئین ہے اس کے میں ہوا۔ یہ امینڈمنٹ 2018 میں ہوئی تھی۔ فاٹا سے مراد ہے فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا۔ 2022 یعنی کہ مارچ 2022 تک جو 1973 کا آئین ہے اس میں 26 امینڈمنٹ ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی ایک ہوئی ہے۔ مرالا براج واز کنسٹرکٹیڈ آن دی ریور آف، تو یہ چناب کے اوپر، مرالا جو براج ہے چناب ریور کے اوپر یہ بنایا گیا۔ یہ 1906 سے 1912 کے درمیان بنا اور سیالکوٹ پنجاب میں یہ واقع ہے۔ نمبر آف سیٹس ریزرو فار وومین ان دا نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں عورتوں کے لیے کتنی سیٹیں ہیں؟ 60 سیٹیں ہیں۔ تھوڑی سی اور ڈیٹیل یہ کیونکہ آنے والے پیپر میں بھی آپ 342 ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 272 جو ہے ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، 10 منورٹیز کے لیے ہے اور 60 لیڈیز کے لیے ہیں، اس طرح 342 بند۔ کہتا ہے دس از این اولڈ فیشن ہیٹ، جو دا سینٹینس این اولڈ فیشن ہیٹ جو ہے، ہیئر از ہیٹ جو ہم سر پہ وہ پہنتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں یہ ایڈجیکٹو فریز، ایڈجیکٹو وہ ہوتا ہے جو نون کے نام میں اضافہ کرتا ہے، تو بیسیکلی ہیٹ جو ہے، ہیٹ جو سر پہ پہنتے ہیں تو وہ ایک نون ہے، تو اس کے نام میں یعنی کہ اس کو اولڈ یا نیو بنا رہے ہیں۔ کوشچن ہے ہی بور اے بینر ود اے اسٹرینج ڈیوائس، ہیئر ود اے اسٹرینج ڈیوائس کیا ہے؟ یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہی جو ہے سبجیکٹ ہے، بور ورب ہے، بینر جو ہے نون ہے۔ دیر فور دا ایڈجیکٹو فریز از ود اے اسٹرینج ڈیوائس۔ ہی واز این ایکسپرٹ ان اسلامک لاز، قرآن اینڈ سنہ۔ یہ رانا بھگوان داس صاحب تھے۔ یہ بیسیکلی ان کا تعلق لاڑکانہ ڈسٹرکٹ نواب شاہ کی ایک ڈسٹرکٹ جو ہے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ سے سندھ سے تھا۔ انہوں نے ماسٹر اسلامک اسٹڈی میں کیا ہوا تھا۔ یہ چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس بھی 2007 میں رہ چکے ہیں۔ تھرڈ نان مسلم یہ ہندو جج تھے پاکستان کے۔ ہی از آلسو ممبر آف سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی، جو اس کی سلیکشن بورڈ کے بھی ممبر رہے۔ ہی ڈیسائیڈڈ دیر کازز ود جو ہے جسٹس، اس کی انصاف کے ساتھ ہے، ساری توقعات ہیں۔ تو انڈر لائن یعنی کہ جسٹس اس میں کیا ابسٹریکٹ نون ہے۔ ابسٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ لائک آئیڈیا، کنسیپٹ، فیلنگز اینڈ ٹریٹس ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ابسٹریکٹ نون ہے جسٹس۔ دے وڈ ہیو بین لیٹ اف دے ہیڈ ناٹ ٹیکن اے ٹیکسی۔ The given sentence is an example of the sentence. فرسٹ کنڈیشن ہے، سیکنڈ یا تو یہ تھرڈ کنڈیشن ہے۔ اب تھرڈ وہ کہتا ہے کہ اگر they would have been late if they had not taken a taxi، تو پاسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو دیر ہو جاتی ہے اگر وہ ٹیکسی نہ لیتے۔ تھرڈ کنڈیشن کا یہ ہوتا ہے کہ کنڈیشن از دا both the condition and the result are جو currently impossible، ابھی اس کا رزلٹ وہ پاسٹ میں ہی ہو چکا ہوتا ہے، ابھی اس کا رزلٹ پاسبل نہیں ہوتا۔ It rained for 3 days، 3 دن بارش ہوئی، and the streets جو ہیں in my neighborhood were flooded، تو جو میرے ہمسائے میں، میرے ارد گرد اسٹریٹ تھی ان میں سیلاب آ گیا۔ تو سمپل سینٹینس ہے یہ۔ There are verses ان سورہ الاحزاب، سورہ احزاب کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 73 ہیں۔ یہ 33 چیپٹر ہے، یعنی کہ 33ویں سورہ ہے قرآن کی۔ یو مے گو ہوم ایز سون ایز یور ورک
is done. The given sentence is example of complex sentence. complex sentence में अंदर एक जो होता है इंडिपेंडेंट फ्रेज होता है और मिनिमम वन डिपेंडेंट फ्रेज होता है. जिस तरह वो उसको कह रहा है कि जूं ही आपका काम ख़त्म हो जाए तो योर वर्क इज़ डन, तो आपको घर चले जाना चाहिए जल्दी से. बेसिकली ब्यूटी इज़ द राइट ऑफ, ये बेसिकली अल्लाह और उसके रसूल का हक है. ब्यूटी जो है माल गनीमत को कहा जाता है. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द क्लीन जो है सफाई, क्लीननेस जो है सफाई जो है फेथ से इसका लेना देना है, यानी कि सफाई निस्फ ईमान है. इफ़ दे आर बाय पीपल इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़. द गिवन सेंटेंस इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ये फर्स्ट कंडीशन है. टू टेक बाथ ऑन द डे ऑफ ईद, तो ये मुस्तहब है. और इसके अलावा डोइंग गुस्ल ऑन ईद मुस्तहब है. अल्लाह और उसके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसके बारे में बताया जाता है, और हज़रत अली और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से. द फ्लेम ऑफ द कैंडल्स वाज मूविंग एंड वेविंग इन द एयर, यानी कि जो मोमबत्ती चल रही होती है तो उसका जो ऊपर फ्लेम होता है इधर उधर घूमता है, जो लाइट निकल रही होती है, तो कहता है मूविंग एंड वेविंग क्या है, तो अल्टरेशन जो है. पेपर की बात की जाए तो पेपर में 40 MCQs थे, 30 मिनट का इसके लिए टाइम था. ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का था, इसके लिए 2 घंटे थे, यानी कि 2.5 घंटे का टोटल पेपर था. पेपर जो है इसमें इंग्लिश उर्दू इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश उर्दू मैथ जनरल नॉलेज इस्लामिक स्टडीज़ शामिल था. हर किसी के यानी कि 8 क्वेश्चन थे टोटल, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं तो हर किसी के 8 क्वेश्चन थे और ये 40 नंबर बनते. इसके अलावा सब्जेक्टिव जो था उसमें एक पैराग्राफ लिखना था 6 नंबर का, उन्होंने दिया हुआ था टॉपिक. उसके अलावा पैसेज जिसको यानी कि 3 जो पैरा दिया था पढ़ के जवाब देने होते हैं. इसके अलावा जो आर ओवन वर्ड्स सेंटेंस दिए थे उनको जुमलों में बनाने थे. इसके अलावा पाक स्टडी जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन थे 12 नंबर के थे और 3 क्वेश्चन 4 नंबर के. इस तरह मैथ के रिलेटेड 3 क्वेश्चन 4 नंबर के सॉल्व करने थे. उर्दू में मजमून लिखना था 6 नंबर का. पेपर पढ़ के सवालात के यानी कि वो पैरा पढ़ के सवालात के जवाब देने थे. मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना था. इसके अलावा राइट एक आयत जो है उसका तर्जमा, राइट वर्स अबाउट तहारत, यानी कि तहारत के मतलब, यानी एक टॉपिक दिया था उसके मतलब उन्होंने कहा कि आयत कुरान की याद लिखें. इसके अलावा ट्रांसलेशन वर्सेस आयत दी हुई थी उसका तर्जमा करना था. ट्रांसलेट हदीस 2 दी गई थी 2 नंबर की, उनका तर्जमा करना था. इस तरह से पेपर था. ये इंशाइया है, ये इंशाइया आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा और MCQs हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें मिले उनको सॉल्व कर दें. अगर आपके पास कोई MCQs हैं हमें नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा. दो में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.